السلام علیکم ناظرین، آج کے جو لمحات کیمرے کی آنکھ آپ کو دکھا رہی ہے، یہ دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس چکی تھیں اور ہم سب امید سے تھے کہ پاکستان کے کوئی ایسے لمحات آئیں، پاکستان کی عوام اور پاکستان کا ہر شہری ہمیشہ سے یہ امید میں تھا کہ پاکستان ایک وقت ایسا شاید آئے کہ دنیا میں اپنا صحیح مقام جو پاکستان کا ہے وہ اس کو مل سکے۔ آج پاکستان کے اندر ایک مذاکرات کی میز سج چکی، دنیا کی بڑی سپر پاور بھی پاکستان کے اوپر اس سارے معاملے میں ریلائی کر رہی ہے۔ ایران ہمارا بھائی، اس کا ڈیلیگیشن بھی پاکستان پہنچ چکا، چائنا بھی آن بورڈ ہے، رشیا بھی آن بورڈ ہے، اور یہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی اور جس کے حوالے سے ہم ہمیشہ ایک پراؤڈ نیشن کے طور پہ خوش بھی ہے۔ رات میں ایک کھانے پہ گیا تو وہاں پہ خلیل الرحمان قمر اور کچھ اور دوست تھے، یقین کریں کہ انہوں نے شرٹس جو پہنی ہوئی تھی وہ پاکستان کے فلیگ والی شرٹس پہن کے آئے، اور مجھے بہت ہی اچھا لگا کہ لوگ چھوٹی سی اگر خوشی ملتی ہے تو اس کو کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور کتنی اندر سے ہم کتنے اس پہ تگڑے ہو جاتے ہیں، توانا ہو جاتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیز کو دیکھ رہا ہوں، وہ پاسپورٹ سامنے رکھ کے لائن میں کھڑے ہو کے اوپر پاسپورٹ کر کے لائنوں میں کھڑے ہیں اور اپنی تصویریں بیچ رہے ہیں۔ یہ وہی پاسپورٹ تھا، گرین پاسپورٹ کے جس کو لوگ چھپا کے رکھتے تھے جیب میں، بتاتے ہی نہیں تھے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ پوری دنیا کے اندر حالات یہ ہو گئے تھے کہ پاکستانی ہونا ایک گالی بنتی جا رہی تھی، لیکن آج پوری دنیا کے اندر بسنے والے پاکستانی، اوورسیز پاکستانی بڑے فخر کے ساتھ، بڑے پراؤڈ کے ساتھ پاسپورٹ ہاتھ میں ایسے پکڑ کے، گرین پاسپورٹ کو سامنے رکھ کے اور سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں۔ تو یہ وہ لمحات ہیں، آج اس کو یقینی طور پہ ہمیں انجوائے کرنا چاہیے۔ کچھ دوست ہیں جو اس میں بھی کیڑے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جو خوشی کے لمحات ہوتے ہیں اس کو انجوائے کیا کرو اور اس کو سیلیبریٹ کیا کرو۔ باقی لڑنے اور اختلاف کرنے کے تو زندگی میں بہت وقت ہے۔ عبدالقادر مندوخیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر پولیٹیشین ہے، سابق رکن قومی اسمبلی، سینئر وکیل احمد حسین ڈیڑھ، اگین نون لیگ کے سینئر رہنما اور سابق ایم این اے۔ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ دیں گے، سینئر تجزیہ کار ہیں اور دفاعی معاملات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ میاں سیف الرحمان صاحب، دی نیوز اخبار کے ایڈیٹر، سینئر تجزیہ کار، بریسٹر شاہد مسعود پی ٹی آئی سے تعلق ہے اور آپ سب ان کو جانتے ہیں، ہماری سکرین پہ ملاقات آپ کی ہوتی رہتی ہے۔ عبدالقادر مندوخیل صاحب، یہ لمحات یقینی طور پہ بڑے پراؤڈ مومنٹس ہیں اور ہم سب خوش ہو رہے ہیں، اس کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد پہ، پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں۔ اسلام آباد ایکارڈ پوری دنیا کو ایک پیس میکر کے طور پہ پاکستان کا ایک امیج پوری دنیا کے سامنے آیا ہے، لیکن اب بھی کچھ خدشات ہیں اسرائیل کی طرف سے کہ وہ ایک ایسا شرارتی اور ایک ایسا لفظ حرامی شاید پتہ نہیں سخت ہو جائے گا، کوئی ایسا ایک ناہنجار قسم کا بچہ ہے شرارتی کہ وہ کوئی نہ کوئی حرکت کسی وقت بھی کر سکتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جی؟ معاملات ماشاءاللہ بخیر و خوبی آگے بڑھیں گے؟ یقیناً اعظم چودھری صاحب، اسرائیل کو دیکھیے جو لبنان پہ انہوں نے کل حملہ کیے اور خطرناک حملہ کیا ہے، آج بھی حملہ کیا ہے، کئی شہادتیں ہوئی ہے، تو اس کا مطلب تو یہی ہے۔ اگر آپ وزیر اعظم صاحب کا ٹویٹ دیکھ لیں، اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ لبنان میں بھی پیس ہوگا، لبنان میں بھی جنگ بندی ہوگی، اور اس کے بعد ایرانی جو وزیر خارجہ کی ٹویٹ آئے تھے، بیان آیا تھا، اس میں بھی لبنان کا ذکر ہے۔ لیکن اگر آپ ٹرمپ کا بیان دیکھ لیں جو نے بیان دیا ہے، اس نے بولا نہیں لبنان سے کیا لینا دینا ہے، وہ الگ معاملہ ہے۔ بھئی الگ معاملہ کیسے ہے؟ یہ ایران کے ساتھ یہ تو سارا معاملہ غزہ سے شروع ہوا، جب غزہ پہ اسرائیل حملے کر رہے تھے، اور اس کے بعد جا کے ایران پہ حملے شروع ہو گئے، اور اس وجہ سے پھر لبنان پہ بھی شروع ہو گئے، تو یہ تو سارا جنگ ایک ہی ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اسرائیل تو کوشش کرے گا کہ جو پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے وہ ہندوستان کے ساتھ مل کے ہمیشہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کے ایٹمی جو تنصیبات ہیں ان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ٹرمپ کو بھی یقین نہیں ہے اپنے
جے ڈی وینس پہ ہے, اس نے اپنا داماد بھی ساتھ بھیج دیا ہے. وہ اس بات میں کیا راز ہے؟ وہ بھی ہیرو بننا چاہتا ہے. میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ جے ڈی وینس جو پہلے سے کنارہ کش تھے, اب آپ دیکھ رہے کہ مذاکرات کے وقت وہ نمودار ہو گئے, ورنہ وہ بالکل خاموش تھے. اور امریکہ میں جو ہمارے دوست بتا رہے کہ وہ اس کے ساتھ ایگری نہیں کر رہے تھے, اس جنگ کی مخالفت کر رہے تھے. تو یقیناً ٹرمپ کا جو ہے نا جے ڈی وینس اپنی وائس پریزیڈنٹ پہ بھی نظر ہوگی کہ یہ بندہ جو ہے نا کہ نوبل پرائز اس کو نہ ملے, یہ بندہ جو ہے نا وہ مواخذے کی طرف سیٹ نہ لے, اگلا پریزیڈنٹ نہ بنے. تو یہ ساری چیزیں تو اس کی ذہن میں ہوگی. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں کہ بریگیڈیئر فاروق صاحب نے جو بات کی تھی, میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے, آصف علی زرداری صاحب کی پس پردہ تو کوشش تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی اس جنگ سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جو انہوں نے ایران اور عراق کا دورہ کیا ہے, اور پورے پاکستان کو پتا ہے کہ ان کے ایران کے ساتھ بڑے اچھے مراسم ہیں, آج سے نہیں شروع سے. تو یقیناً ان کا اور بلاول صاحب کے بڑے اس کے اوپر انپٹ ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی بڑے ایفرٹس ہے. میں نہیں سمجھتا تھا کہ ایک فائننس کا ایکسپرٹ آدمی یا وزیر خزانہ ہوتے ہوئے وہ فارن منسٹری جو ہے نا سنبھالے گا, لیکن اس نے بھی بڑا اچھا کام کیا ہے. لیکن اگر میں تعریف نہ کروں تو زیادتی ہوگی کہ اس میں پی ٹی آئی کو بھی جو ہے نا کریڈٹ دے رہا ہے, جو انہوں نے اپنا جلسہ ملتوی کر دیا ہے, اور مولانا فضل امان صاحب نے بھی جلسہ ملتوی کیا, ان کو بھی کریڈٹ جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جو تجویز آئی ہے, میں یہ کہوں گا کہ فیلڈ مارشل کے ساتھ, پرائم منسٹر کے ساتھ, پریزیڈنٹ آف پاکستان, اسپیکر نیشنل اسمبلی اور چیئرمین سینٹ اور اپوزیشن لیڈر کو اس مذاکرات کا, اس میزبانی کا حصہ ہونا چاہیے, تاکہ جو نا پورے ایک کلیکٹیولی ایک نظر آ. دیکھیں یقیناً جن لوگوں کا پس پردہ وہ نام ہے آصف علی زرداری صاحب کا یا اپوزیشن لیڈران کا. اور یہ ایک بات اور بھی اپریشیٹ کروں گا میں اپوزیشن لیڈر کا, ماضی میں بڑے ان کے اوپر الزامات اور پتہ نہیں غدار ہے, افغانستان کے ساتھ ہے, کون ہے, جو اسمبلی میں انہوں نے بیان دیا کہ کوئی پاگل ہوگا جو اس معاہدے کا اور پاکستان کی عزت کو جو نا وہ کہے گا, اور ساتھ میں اس نے شہباز زندہ آباد, فلان زباد. یقیناً پی ٹی آئی کے دوستوں مجھے لگا کل پرسوں سے وہ سوشل میڈیا شروع ہو جائیں گے اس شریف آدمی کے پیچھے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ کلیکٹیولی ہم سب کا, تمام پاکستانی لیڈرشپ کا, چاہے اپوزیشن ہو, حکومت ہو یا اتحادی ہو, ان کا انپٹ ہے, ان کا نام ہے اور ان کا جو نا وہ کاوش ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان نے جہاں ہندوستان کو ہرا کے جو فوجی لحاظ سے دنیا میں نام کر دیے, آج سفارتی لحاظ سے پاکستان نے اپنا نام کر دیے, اور مجھے پورا امید ہے کہ اسی طرح اتحاد رہے تو معاشی میدان میں بھی انشاءاللہ ہم یہ مارکہ سر کریں گے. انشاءاللہ. بالکل مندوخیل صاحب آپ نے صحیح کہا. زرداری صاحب کا چائنا کے ساتھ بڑا زبردست تعلق ہے, اور مجھے یاد ہے کہ زرداری صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں تو بتاتا نہیں کسی کو, اور نہ مجھے کہا جاتا ہے بتانے کے لیے, لیکن آپ کو اندازہ نہیں کہ جتنی دفعہ آف دی ریکارڈ میں نے چائنا میں دورے کیے, اور جو چیزیں آج آپ دیکھ رہے ہیں جس پہ دوسرے لوگ تختیاں لگا رہے ہیں, اس میں فاؤنڈیشنز کے اندر کہیں ہمارا بھی, انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی خون ہے اس گلشن کے یہ جو مہک رہا ہے. تو زرداری صاحب کی بڑا رول ہے جی ایران اور چائنا کے حوالے سے. دو چیزوں کا تو میں ذاتی طور پہ واقف ہوں اور مجھے اندازہ ہے. اچھا بریسر شاہد مسعود صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا جی, پی ٹی آئی سے تعلق ہے, ان سے بھی ہمیں اس پہ چاہیں گے. میاں سیف الرحمان صاحب جناب, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس پہ جس طرح سے ایرانی وفد کو سکواڈ کر کے پورا پاکستانی طیاروں نے سلامی دے کے بڑی عزت احترام کے ساتھ, رسپیکٹ کے ساتھ, حفاظت کے ساتھ پاکستان لائے, تو اس کے پیچھے خدشات کیا تھے؟ اور کہا جا رہا تھا کہ ایک بڑا سخت میسیج دیا گیا اسرائیل کو, امریکہ کو, کہ اگر اس موقع پہ کوئی شرارت ہوئی جی پاکستان کی طرف سے, چائنا کی طرف سے, اور سٹیٹ اوے کہا گیا کہ پھر ایران پیچھے ہوگا, پھر ہم فرنٹ پہ ہوں گے. چند ایک لوگ آپ جیسے جینیس جو اینالسٹ ہیں وہ یہی بات کہہ رہے ہیں, اور یہی بات ہے کہ جی بہت بڑے پاپڑ بیلنے پڑے, بہت سی دھمکیاں دینی پڑی, بہت سے وارننگ سگنلز دینے پڑے, بڑا مشکل تھا سر, اور تب جا کے ہوا ہے. میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں, سفارتکاری محض الفاظ کا گورکھ دھندا نہیں ہے, اس کے پیچھے باقاعدہ کاوشیں ہیں, کئی قسم کی میٹنگز ہیں, کئی قسم کے سگنلز کنوے کیے جا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے دشمن کو بھی سگنل کنوے کرنے کا بھی ایک پورا نظام موجود ہوتا ہے, یعنی کہ یہ نہیں ہوتا کہ صرف دوست ہی آپس میں گفتگو کرتے ہیں,
دشمن بھی دیکھے جیسے پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن بھارت کے ڈائریکٹر جنرل ڈی جی ایم او سے بھی رابطہ کرتے ہیں اور یہ یعنی ہے بٹوین دی لائن میسج دیا بالکل چاہتے ہیں. اچھا جس طرح ہماری طرف سے باقاعدہ اسٹرانگ میسج خیل صاحب جب کہہ رہے تھے نا لبنان والا, جی اب تو خیر ایک آپ کی اسکرین پہ خبر چل رہی ہے لبنان کہ اب مذاکرات شروع ہو گئے ہیں. لبنان کے ایشو پہ تو پاکستان نے شٹ اپ کال دی ہے, پاکستان نے براہ راست کہا ہے اور پاکستان کو سپورٹ باقی ممالک نے بھی اب کیا. جو کے اندر پاکستان کا نمائندہ تھا اس نے آرڈرلی باقاعدہ کہا ہے اور اس میں پرائم منسٹر لیول پہ بھی ہمارے یہ بات ہمارے یہاں نفی کی گئی ہے, کال بھی گئی ہے امریکہ کو کہ اس کو بند کروائیں اور لبنان اس پیکج میں شامل ہے. جی بالکل شامل. اس کے بعد یہ بمباری بند. اور آج دیکھیں آج یہ بھی خبر آ رہی ہے آپ کی سکرین پہ چل رہی ہے کہ اسرائیل اور لبنان کے براہ راست مذاکرات شروع ہو گئے. تو یہ بڑی کاوش تھی, اس کاوش کے پیچھے پاکستان کا مستحکم ہونا, پاکستان کی ساکھ کا بڑھنا, وہ اس کے ثبوت ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ پاکستان نے کہا جی آجو جے ڈی وینس صاحب کو بھیج دیں راکچی صاحب آ جائیں. جو آپ نے اسکواڈ کی بات کی ہے نا, وہ واقعی اس میں میسج بھی ہے کلیئر کہ جناب یہ دیکھیں کہ ہم اس قابل ہیں, اور دوسرا میوچل ریسپیکٹ بھی ہے. یعنی ان کو پروٹوکول بھی ذرا ایک خاص حیثیت سے دیا جا رہا ہے کہ جناب آپ کو پورا فل سٹیٹ پروٹوکول ہوگا اور ساتھ تحفظ بھی ہوگا. ایران تک پہنچے, وہاں پہ پرواز کرتے ہوئے ان کو اسکورٹ کر کے لایا گیا. پورا پہلے انہوں نے سرویلنس کی اور ایک ایسا جہاز ساتھ بھیجا گیا جو پوری طرح سے سارا وہ اس کو سرویلنس بھی ہے. یعنی زیرو ٹالرنس ہے جی کہ کسی قسم کے کوئی خدشات, چونکہ ایران کی قیادت تو ڈائریکٹ انڈر تھریٹ تو ہے نا جی اسرائیل کی طرف سے. ٹیکنالوجیکلی انہوں نے ان کے سیٹلائٹ امیجز رکھے ہوئے ہیں, ان کو باقاعدہ وہ مانیٹر کرتے ہیں, اور وہ کر چکے ہیں ایران کے اندر. اور اس حوالے سے پاکستان پہ یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری آئی ہے. تو پاکستان لیکن الحمدللہ پاکستان اور ایران کے ویسے بھی برادرانہ تعلقات ہیں, اور اس وقت ہم نے ثابت کیا ہے, اور اس کی ثبوت یہ ہے کہ ایران کے صدر اور ایران کے وزیر خارجہ اور ایران کے جو بڑے لیڈران ہیں وہ باقاعدہ اظہار تشکر کر چکے ہیں پاکستان کا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں, اور یہ جیسے میں پہلے بھی ابھی بتا رہا تھا پچھلے سیگمنٹ میں کہ جب بل کلنٹن پاکستان آئے تھے تو وہ 5 گھنٹے کے لیے ٹھہرے تھے, وہ بھی ہمارے ترلوں کے بعد احسان چڑھا کے. آج ان کے جے ڈی وینس جو پریزیڈنٹ ان ویٹنگ ہیں, وائس پریزیڈنٹ ان ویٹنگ ہوتا ہے. اگر آج پریزیڈنٹ کوئی ادھر ادھر ہوتا ہے تو جے ڈی وینس اسی وقت پریزیڈنشل سٹیٹس ہے. آپ کو یاد ہوگا جب کینیڈی نہیں رہے تھے تو اسی وقت لنڈن میں جانسن وائس پریزیڈنٹ بن گئے تھے. تو یہ پریزیڈنٹ ان ویٹنگ ہوتا ہے. یہ ہائی لیول, بہت ہائیسٹ لیول کا ڈیلیگیشن ہے جو امریکہ سے آ رہا ہے. اس کا مطلب کہ آج پاکستان کی وہ جو قوت ہم نے گزشتہ 7-8 دہائیوں سے ارن کی ہے اس کو اکنالج کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل کیپٹلز میں. ہمارے لیے یہ باعث فخر ہے, اور ہمارے لیے یہ بھی باعث فخر ہے کہ ہم امن کے پیامبر بن کے, امن کے علمبردار بن کے اپنا رول ادا کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سیف الرحمان صاحب, آپ نے بالکل صحیح کہا. احمد سعد ڈیٹ صاحب, ایک پاکستان کا رول پوری دنیا میں ایک پیس میکر کے طور پہ سامنے آیا ہے جو ہمیں خوشی ہے. یہی پاکستان تھا جس کو دہشت گرد کہا جاتا تھا, یہی پاکستان تھا جس نے ہزاروں لوگوں کی قربانیاں دینے کے بعد بھی پوری دنیا میں انکوائریاں بکتی کہ یہ پاکستان ٹیررسٹ کنٹری ہے, پاکستان ٹیررزم ایکسپورٹ کرتا ہے. تو آج کتنی خوشی ہو رہی ہوگی آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی کہ جب چائنا کے اندر انڈیا کے اندر صف ماتم بچھا ہوا ہے, اسرائیل کے اندر چیخیں نکل رہی ہیں, اور پاکستان کے اندر یہ میز سجی ہے اور پوری دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر ہے. پوری دنیا کا پریس اسلام آباد پہنچا ہوا ہے, پوری دنیا کی ہیڈ لائنز پاکستان ہے, پوری دنیا میں ترانے پاکستان کے لانچ ہو رہے ہیں. یعنی مصر نے ایک ترانہ لانچ کر دیا ہے, ایران نے ایک ترانہ پاکستان کے حوالے سے لانچ کیا ہے, اور ایک ریلیز کیا ہے سعودی عرب نے. یعنی پوری دنیا کے مسلمان آج پاکستان کی ایران کے سڑکوں میں پاکستان کی جھنڈے لہرا رہے ہیں, پاکستان کے جھنڈے لہرا رہے ہیں. تو جو پاکستان کو اس بارے میں جو پاکستان سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں, امت مسلمہ ایک امید کا مرکز پاکستان کو سمجھتی تھی. پریکٹیکلی ہماری زندگیوں میں ہم نے وہ دیکھ لیا. اب اللہ کرے یہ سسٹینیبل یہ پروسیس رہے اور اس پروسیس سے ہم باعزت طریقے 1974 B2 ہے سے گزر جائیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس پہ جو بات بندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں, اس پہ زرداری صاحب, بلاول صاحب اور باقی لوگ بھی اگر آن بورڈ ہوتے, میں تو پی ٹی آئی کا میں کہتا ہوں کہ ان کو بھی بٹھانا چاہیے تھا سب کو, تو تاکہ ایک پوری دنیا کو میسج آتا. میں نے بھی نام لیا ہے نا, پی ٹی آئی کی طرف سے اپوزیشن لیڈر کا نام لیا ہے, ان کو بھی ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کے مشورے سے اور سب کے رائے کے ساتھ متفقہ ہو رہا ہے.
اور میں سمجھتا ہوں جس طرح پاکستان نے ایک بڑی سفارتی جنگ جیتی ہے یہ تاریخ میں لکھا جائے گا. یہ پاکستان کی یہ سفارتی کامیابی ہے کہ دنیا کو ایک بیس پر بٹھا دیا ہے. عالمی طاقتیں جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئی ہیں. دنیا نے امن کے لیے پاکستان پر اعتماد کر لیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایسا کارنامہ ہے جو شاید اس صدقے پہ آیا ہے کہ پاکستان نے اللہ رسول کے گھر کی نوکری جو ہے نا جو وہ بھی اس کو مل گئی ہے. تو یہ اس کی رحمت ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن میں ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ان ساری باتوں کے باوجود ہمیں اس وقت شاید یہ ڈسکشن کرنی چاہیے کہ کل کا جو ہو رہے ہیں مذاکرات یہ جو ہو رہے ہیں اس میں کامیابی کی کتنی گنجائش ہے اور کس حد تک یہ جائیں گے. کیونکہ ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ٹرمپ صاحب نے بیان دیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو ہے ایران جو ہے اپنا ہرمز پہ فیس لینا چھوڑ دے, یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے. اور دوسری طرف دیکھیں لبنان میں جو ہے نا وہ ابھی تک بمباری ہو رہی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ بددیانتی وہ خود کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری طرف سے ہر چیز صاف ہو جائے اور ہم جو کچھ کرتے رہیں اس پہ کوسچن نہ ہو. یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی الارمنگ ایک سچویشن ہے. اور جس طرح ابھی بھی امریکہ کے صدر یہ دھمکیاں دے رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں جو سب سے بڑی سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے جو لیڈران بیٹھ رہے ہیں ان کو اس بات کے اوپر پوری توجہ دینی پڑے گی کہ اگر خدا نخواستہ یہ جنگ نہیں رکتی تو پھر تباہی ہی تباہی ہے. اور اس میں ان کی ایک جو سازش ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ممالک آپس میں لڑ کے اور یہ فنا ہو جائیں اور یہاں سے ہم تیل لے کے چلے جائیں. یہ بہت بڑی سازش ہے. اور اگر اس وقت ان کو شاید کوئی ڈر ہے تو وہ چائنا, پاکستان اور رشیا کا ہے. تو ان قوتوں کو میں آپ کے حوالے سے یہ میسج جانا چاہیے کہ اب چائنا اور رشیا کو بھی اوپنلی میدان میں آ جانا چاہیے اور اس جنگ کو کے لیے سٹینڈ جو ہے نا وہ آدھی دنیا کو لینا چاہیے. جس طرح امریکہ کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں, جس طرح پوری دنیا کے ابھی آپ کے برٹش کے جو ہیں وزیر اعظم وہ آ کے ملے ہیں, انہوں نے لبنان والے ایشو پہ انہوں نے بیان دلوایا ہے یو اے ای کے پریزیڈنٹ سے. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کا عمل ہمیں چاہیے کہ وفود ہم بھیجیں دوسرے ملکوں میں اور ان سے بیان دلوائے جائیں. اور اس وقت جو سب سے اہم ایشو ہے اس جنگ کا بند ہونا, ادروائز یہ تباہی ہے اور میز پر بٹھا دینا یہ پاکستان کا تورا امتیاز ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر پی ٹی آئی والے, پیپلز پارٹی والے اور دوسرے جس طرح مولانا فضل الرحمان کا آپ کہہ رہے تھے, ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے جلسے بھی اپنے مؤخر کیے ہیں اور اس وقت وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ جذبہ جو ہے دیکھنے میں شاید میں سمجھتا ہوں پہلی دفعہ ہے. جس طرح پاکستان قوم اس وقت متحد کھڑی ہے, ہمیں آج ہم دنیا میں جو ہماری نیک نامی ہو رہی ہے میں اس کے اوپر اپنی تمام یہ ہماری جو جماعتیں ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کی اس جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں. اور میں آخر میں پھر یہی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا جو خطرہ ہے, خدا نخواستہ اللہ نہ کرے یہ جنگ اگر پھر شروع ہو گئی تو پھر یہ ایٹامک جنگ کی شکل میں جائے گی. تو اس کے لیے ہمیں جو بھی آپ پروگرام کریں, جو بھی بات کریں, میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ کس طرح یہ عمل ہو سکتا ہے, یہ معاہدہ مکمل ہو سکتا ہے, کس طرح دونوں فریق بیٹھ کر کن پوائنٹس کے اوپر یہ آپس میں فیصلے کر سکتے ہیں. ایک طرف 15 پوائنٹ ہیں امریکہ کے, ایک طرف 10 پوائنٹ ہے ایران کے, اور اس میں دیکھیں ایران کو کیا ریلیف ملتا ہے اور کیا ایران اس کے اوپر دوبارہ اگر اپنا ہرمز جیسے کہ کھول دیا ایران نے اپنا ہرمز, میں اس پر بھی ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کا اپنا ہرمز کھولنے کی وجہ سے یہ جنگ جو ہے رکی بھی ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ کل کو یہ چیز نہیں ہوتی تو اس کے اوپر بھی ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے کہ پھر حالات کیا ہوں گے. پھر حالات کیا ہوں گے. اس کے لیے پاکستان بھی تیار ہے, اس کے لیے رشیا بھی تیار ہے, چین بھی تیار ہے, اسرائیل بھی تیار ہے,
اور سارے ہی لوگ تیار ہیں، اور ایران سے تو بیانات آ رہے ہیں کہ بھائی ہم ہائی الرٹ پوزیشن میں ہیں، ہمیں ان پہ اعتبار کوئی نہیں، ہو جائے تو بہت اچھا ہے، نہیں ہوگا تو ٹریگر کے اوپر ہماری انگلیاں، ہم تو ریڈی ہیں اور آخری حد تک جائیں گے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو جنگ ہے یہ کوئی ہمارے اسپیشل آرڈر کے اوپر یہ امریکہ آ کے نہیں بیٹھا، کہ امریکہ نے سارے حربے اختیار کر کے دیکھ لیے، ان کے گھر پہ ٹرمپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بوٹس آن گراؤنڈ والا جو اس کا خواب تھا وہ بھی پورا کر کے دیکھ لیا اس نے، جو اس کے ساتھ ہوئی ہے وہاں پہ جو فوجی ادارے ہیں یورینیم کے خلاف جو آپریشن کرنے لگے تھے، اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ابراہیم لنکن کے ساتھ کیا ہوا، ان کے اڈوں کے ساتھ کیا ہوا، تو وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد، پوری ایکسرسائز کرنے کے بعد، سارا زور لگانے کے بعد اینڈ پہ جا کے اس نے ایک فیس سیونگ کی کوشش کی ہے۔ تو چلو پاکستان ان کو فیس سیونگ ہم نے افغانستان میں بھی دی تھی، ہم یہاں بھی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہود و نصارہ جو جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ کسی کے دوست نہیں ہو سکتے، اس پہ اسرائیل کا ایک مشن ہے، گریٹر اسرائیل کا، وہ سر آپ کے کہنے پہ میرے کہنے پہ وہ نہیں روکیں گے، یہ لڑائی چلے گی کسی نہ کسی شکل میں، وقتی طور پہ رک بھی گئی، اسرائیل جو ہے ایک ناجائز بچہ جو ہے وہ نہیں رکے گا، وہ آگے چلے گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ساری جو کامیابیاں پاکستان کو مل رہی ہیں، اس کو ہم مستقل طور پہ اپنی سٹرنگتھ پہ، اپنی فائنینشیل کامیابی میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں؟ برسر شاہ صاحب آپ سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ ذوالفقار راج صاحب فار ہیونگ می ان یور شو. یہ بڑا پرٹیننٹ کوسچن ہے آپ کا، اور جس طرح ابھی تک ماشاءاللہ سے ہم ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی کے اندر کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں انٹرنیشنلی، اور میں لوکلی بھی کہوں گا کہ جس طرح کل حکومتی جو ہے وقت وہ PTI کے لوگوں کے پاس آیا، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنی ساری جو ہے تحریک کے حوالے سے ہر چیز کو ختم کیا، تو ایک بڑا خوش آئند ہے کہ پورا قوم جو ہے وہ پاکستان اس وقت اکٹھا ہے. دیکھیں ایک چیز آپ کو ذوالفقار راج صاحب ذرا دیکھنی ہوگی، جو آپ کا سوال ہے کہ اگر پاکستان کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو ہمیں اس طرح کے موقع لیکن کسی اور شکل میں پہلے بھی ملے. 1970s میں جب سوویت انویژن ہوئی، ہم لوگ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ایز این الائے ویسٹ کے ساتھ بیٹھ گئے، تو ہم لوگ فرنٹ لائنر تھے، سینٹرل اسٹیج ہمارے پاس تھی، اور 9 or 10 years we remained acted as a central جو کی پلیئر کے طور پہ ہم نے دنیا کے اندر، اور دنیا ہماری طرف دیکھتی تھی. لیکن جیسے ہی امریکنز کا یہاں پہ انٹرسٹ ختم ہوا، وہ یہاں سے گئے، تو اس کے بعد ہم دوبارہ اسی ٹرمائل یا اسی کیوس کی سچویشن میں چلے گئے. کلاشنکوف کلچر آ گیا، اکنامکلی ہم لوگ اور زیادہ ویک ہو گئے، ڈسپائٹ آف دی فیکٹ کہ we took aid from United States and from other allied forces، لیکن پھر ہم اسی طرح کے کرائسس کے اندر آئے. پھر ہم نے ایک دور وہ دیکھا جب دوبارہ ہم لوگ فرنٹ لائن کے طور پہ سینٹرل اسٹیج، ہم کی پلیئر کے طور پہ ابھرے مشرف صاحب کے دور کے اندر، اور ہم نے اس وقت بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کا ساتھ دیا، افغانستان کے اندر آئے، اور اس وقت بھی ہمیں بہت زیادہ ایڈ ملی. ہم لوگوں نے انٹرنیشنلی بہت زیادہ اپنے آپ کو اس وقت بھی پروجیکٹ کیا. لیکن انفارچونیٹلی پھر ہوا کیا کہ پھر ہم لوگ اسی کیوس کے اندر چلے گئے، اسی ہی اکنامک انسٹیبلٹی کے اندر چلے گئے، پھر IMF کے پاس چلے گئے. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، وہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، سیاسی عدم استحکام ہے. آج دیکھیں، آج پاکستان جب تک پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی تب تک ہمارا جو پاکستان کا تشخص ہے پوری دنیا کے اوپر صحیح طرح ایز جمہوری قوت سامنے نہیں آئے گا. جب تک ہم پولیٹیکلی اپنے ملک کے اندر ڈیوائیڈڈ رہیں گے، ہمارے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے. جب تک ہم پولیٹیکل انسٹیبل رہیں گے، ہمارے جو ہے باہر سے جو روابط ہیں وہ ٹھیک نہیں رہیں گے. تو ہمیں اس لیے بڑی ضرورت ہے کہ اس وقت ہم لوگ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا اپنے ملک کے اندر مظاہرہ کریں، اور جس کی مثال قادر منتوقیل صاحب نے دی. کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن
not only from the National Assembly but also from the Senate, क्योंकि उनकी एक टाई भी है ईरान के साथ, उनको भी इसके अंदर बिठाना चाहिए ताकि पूरी पार्लियामान का मतलब है पूरी पाकिस्तानी कौम, तो लीडर ऑफ द हाउस भी बैठे हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी बैठे हैं, लीडर ऑफ द हाउस सेनेट के अंदर हमारे पास इसहाक डार साहब हैं, उन्होंने तो बाय डिफॉल्ट बैठना ही है क्योंकि वो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन अगर 2 और शख्सियात को आप शामिल कर देंगे जिनके अंदर महमूद खान रजकजई है और अल्लामा राजा नासिर मासूम है, तो इससे पूरे पाकिस्तानी कौम की नुमाइंदगी इस डायलॉग के अंदर आ जाएगी और उसके अंदर बड़ी आसानी हो जाएगी। हमारे सारे जो वहाँ पे नेगोशिएटर्स बैठे होंगे, हम लोग मीडिएटर के तौर पे बैठे हैं, तो वहाँ पे बात करने में और एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया जा सके, क्योंकि आने वाले दिन काफी अहम होंगे इस हवाले से। जिस तरह ईरान और के हवाले से बार बार एक बात सामने आ रही है कि जो ईरान मांग रहा है उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका किस हद तक जाएगा। बिल्कुल ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो वीक एंड के ऊपर खड़ा है। ये जो कुछ स्टार्ट हुआ है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो है रिक्वेस्ट के ऊपर स्टार्ट किया जा रहा है। जो आज जेडी वेंस यहाँ पे आ रहे हैं, विटकॉफ आ रहे हैं, ईरान की तरफ से जो लोग आ रहे हैं, तो इसके अंदर जो हमें अब इस पॉलिसी को गारंटर के तौर पे भी हमें परफॉर्म करना है। हमें यहाँ पे जो बात होनी है उसको भी हमने पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि ये चीजें आनी है और उसके बाद हमने उसकी पासदारी भी करवानी है। और उसके लिए बड़ा जरूरी है कि जिस तरह हमारे बड़े ही अच्छे ताल्लुकात चाइना के साथ और रशिया के साथ भी हमारे यहाँ कुछ टाइज बन रहे हैं, तो चाइना, क्योंकि ये ट्रम्प साहब ने खुद भी कहा कि इसके अंदर ये जो आज नेगोशिएशन टेबल सजने जा रही है इसके अंदर चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि वो हो गए बैकडोर के ऊपर, लेकिन हमारे क्योंकि बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं तो वी शुड टेक चाइना इनटू कॉन्फिडेंस ऑन ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ दिस नेगोशिएशन। हम उनके साथ मिलकर चले और उसके बाद जो है जब इस सारे मामला को आगे लेकर चलेंगे तो मेरा ये ख्याल है कि आने वाले दिनों के अंदर ये जो अमन होगा। बल्कि मैं इसके अंदर एक और चीज को ऐड अप करना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह हमारा इस वक्त सबसे बड़ा जो ईरान को पूछा है वो ये है कि पहले भी 2 दफा नेगोशिएशंस हुई और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ड्यूरिंग नेगोशिएशंस हम पर हमला किया, हमारे पे दोबारा हमें बिट्रे न किया जाए, दोबारा हमला ना हो, तो इसकी गारंटी मांगेगी। तो मेरा ख्याल है जिस तरह हमारे एक पैक्ट डिफेंस पैक्ट सऊदी अरेबिया के साथ मौजूद है, जिसके अंदर अगर सऊदी अरेबिया या पाकिस्तान के ऊपर कोई दूसरी ताकत हमला करती है तो इन दोनों ममालिक के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा। इसी तरह की अगर कोई पैक्ट हम जो है अपने इस नेगोशिएशंस के अंदर रखें कि ईरान जो है वो तो एग्रेशन करेगा नहीं, ना उसने आज तक की, लेकिन अगर ईरान को इस हवाले से कोई रिजर्वेशंस है तो इस तरह की बात की जा सकती है लामाना कि जी अगर आप ईरान के ऊपर इन सारे एग्रीमेंट्स को तोड़ के अगर कोई एग्रेशन करेगा तो उसको पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेशन तस्वुर किया जाएगा। और पाकिस्तान बीइंग अ न्यूक्लियर स्टेट तो हर आदमी इसके ऊपर 100 दफा सोचेगा, क्योंकि हमारी क्लोज टाइज गल्फ इस्लामिक स्टेट्स के साथ भी है, हमारी चाइना के साथ भी है। ठीक बात है। इसको बैरिस्टर साहब बिल्कुल सही कहा कि इसको मजीद मजबूत करने के लिए और एक गारंटी के तौर पे ये अगर हो जाए तो ये इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा ईरान को भी और मुस्लिम उम्मा को भी।